اس کا شوہر 1 سال ہوئے وفات پا چکا تھا۔ وہ شہر میں کچھ سامان لینے گیا تھا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس ایکسیڈنٹ میں اس نے اپنی جان کی بازی ہار دی۔ یہ عورت بہت زیادہ غمزدہ تھی، اس کا کوئی اپنا نہیں تھا جسے یہ اپنے دل کا حال سنا سکتی۔ جب رات کو اس کا بیٹا حماد سو جاتا تو اپنے دکھ کو ہلکا کرنے کے لیے ڈائری لکھا کرتی تھی۔ آج ہم آپ سے اس کی ڈائری میں لکھا اس کے دل کا حال بیان کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے اور اسے شیئر بھی کریں گے۔ وہ لکھتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ ڈائری کیسے لکھتے ہیں، تمہارے ہوتے ہوئے کبھی ڈائری لکھنے کا خیال تک نہیں آیا۔ آہ میرے پیارے فرحان، تم نے تو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، اور اب میں اور تمہارے جگر کا ٹکڑا حماد اس دنیا میں کس طرح اکیلے رہنے لگ گئے ہیں، اور اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک مرد کے بغیر عورت اس دنیا میں کس طرح تنہا رہ جاتی ہے۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کبھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوا۔ مقبول دکاندار مجھے بری نظر سے دیکھتا ہے، حالانکہ اس بڈھے کے گھر میں اپنے نواسے نواسیاں کھیل رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے کبھی اس کی دکان پر نہ جانا پڑے، مگر میں کیا کروں، گھر کے حالات کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے اتنی دیر کے لیے اتنا ادھار بھلا کون دے گا؟ گھسے جوتے اور پھٹا یونیفارم کافی دنوں کے بعد آج لے کر بیٹھی ہوئی ہوں۔ مجھ سے ہر روز ڈائری نہیں لکھی جاتی، بس اسی دن لکھتی ہوں جس دن میں بہت زیادہ غمزدہ ہوں۔ اب بیٹا باقاعدگی کے ساتھ اسکول جاتا ہے، مگر اس کے جوتے اور یونیفارم پرانا ہے۔ میں نے اسے کہہ رکھا ہے کہ جب بہت سے کپڑے سلائی کے لیے آئیں گے تو میں اسے نئے جوتے اور یونیفارم دلا دوں گی۔ وہ روز اسکول جانے سے پہلے مجھ سے پوچھتا ہے کہ ماں کیا آج بہت سارے کپڑے سلنے کے لیے آئیں گے؟ تو میں اسے کہہ دیتی ہوں کہ کیوں نہیں میرے چاند، ضرور آئیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ اماں، مقبول دکاندار جس کی گلی کی نکڑ پر دکان ہے وہ مجھے ہر روز کافی ساری مفت میں ٹافیاں دے دیتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اماں ایسے اچھے لوگ دنیا میں کم کیوں ہوتے ہیں۔ مقبول دکاندار جس کے 3 جوان بیٹے ہیں جو کہ دوسرے شہروں میں اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج اس کے بیٹے کا میرے سامنے فون آیا تھا، مگر اس نے زیادہ بات نہیں کی اور جلدی سے رکھ دیا، بس مجھے مسکرا مسکرا کر آنکھیں پھاڑے گھورتا رہا۔ آج تو اس نے حد ہی کر دی، مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کا آگے کی زندگی کے بارے میں کیا پلان ہے؟ میں سوچتی ہوں کہ بڈھے کھسٹ، میرا جو بھی ارادہ ہے تمہارا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ کاش کہ میں نے اس سے کبھی ادھار سامان نہ لیا ہوتا تو میں اسے منہ توڑ جواب دے دیتی، مگر میرے پاس ابھی سلائی کا بھی اتنا کام نہیں آ رہا کہ میں اس کے پیسے ادا کر سکوں۔ عید کا سیزن آنے والا ہے، اس میں اچھا کام مل جائے گا، اور رقم جمع ہوتے ہی اس منحوس دکاندار کا قرض سب سے پہلے اتار دوں گی۔ حماد کا ٹوٹا جوتا کل میں نے 3ری بار مرمت کروایا ہے۔ اس بار موچی کو جوتے کے تلوے بدلنے پڑے۔ اس کے لیے اس نے ایک جوتے میں ایک پتلا اور دوسرے میں ایک موٹا تلوا سلائی کر دیا ہے، مگر اس وجہ سے اسے جوتا پہن کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ایک ٹانگ لمبی اور دوسری چھوٹی ہو گئی ہے۔ رشتے کرانے والی ماسی، آج اس مقبول دکاندار نے ایک رشتہ کروانے والی کو میرے گھر بھیج دیا۔ وہ مجھے آ کر کہنے لگی کہ اس نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی کرتی ہو تو اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھے راشن کے سارے پیسے معاف کر دے گا، اور یہ کہ وہ میرے گھر کا کرایہ بھی ادا کر دے گا۔ اسے لگتا ہے کہ میرا دل نرم ہو جائے گا، حالانکہ میں تو اسے ایسے دیکھتی ہوں کہ اس کے سر پر کوئی اینٹ دے ماروں۔ میں نے اس ماسی سے کچھ مہلت مانگ لی ہے۔ اب وہی ہوا جس کا ڈر تھا، آج پھر اس نے اس رشتے والی کو گھر بھیج دیا اور اپنا رشتہ بھیجا۔ اس عورت کو بھی ذرا شرم نہیں آتی، کیسے منہ پھاڑ کر یہ بات کر دیتی ہے۔ دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ میں اسے صاف جواب دے دوں، مگر پھر خیال آتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گی تو وہ ہمیں راشن دینا بند کر دے گا، میں تو پھر بھی بھوکی سو لوں گی، مگر حماد کا کیا ہوگا، یہ کیسے رہے گا۔ میں نے سوچا کہ آج خاموش رہتی ہوں جب تک عید کا سیزن نہیں آتا اور میرے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہو جاتے کہ اسے لوٹا دوں۔ میں نے اس رشتے کروانے والی سے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ اور مہلت چاہیے۔
آج حماد گھر آیا تو اس کے پاس اس کا نیا یونیفارم اور جوتے تھے۔ حماد نے مجھے بتایا کہ کیسے اس انکل مقبول نے اس کے پرانے جوتے اور کپڑے دیکھ کر اسے نئے جوتے اور یونیفارم دلوائے۔ اس سے کل کا انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ کب وہ ان کو پہن کر اسکول جائے گا۔ میں نے اس کم بخت سے سوچنے کے لیے مہلت مانگی تھی، مگر اس سے ایک دن بھی صبر نہیں ہو رہا ہے۔ تبھی تو اس نے حماد کو نیا یونیفارم اور جوتے دلوائے ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ اس طرح یہ میرے دل میں جگہ بنا لے گا۔ آج حماد کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ وہ نئے یونیفارم کو پہن کر کافی خوش تھا۔ مقبول اپنے گھٹیا مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں لے کر جا کر اس کے منہ پر دے ماروں۔ وہ مجھے کیا سمجھتا ہے؟ میرے ہاتھ ابھی سلامت ہیں، میں اپنی سلائی کڑھائی کے کام سے گھر کا خرچہ چلا سکتی ہوں۔ مگر پھر بیٹے کا ہنستا مسکراتا چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ یہ دونوں چیزیں لے کر بہت خوش تھا۔ وہ کافی دنوں بعد اتنا خوش تھا۔ اسے خوش دیکھ کر میں نے یہ دونوں چیزیں رکھ لیں۔ ویسے بھی میں ہر روز جھوٹ بول بول کر تھک چکی تھی۔ معلوم نہیں میں نے ٹھیک کیا یا نہیں۔ آج مال کے مکان بھی مجھ سے گھر خالی کرانے آیا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ مقبول وہاں موجود تھا۔ اس نے فوراً 3 ماہ کا کرایہ ادا کر دیا اور بات ختم ہو گئی۔ شاید اس لیے آج شام رشتے کروانے والی دوبارہ آئی تھی۔ اس نے آ کے مجھ سے دوبارہ وہی بات کی۔ میں نے اس سے کہا کہ مقبول سے کہو کہ تمہارا منہ میٹھا کروا دے، کیونکہ میں نے آج ہاں کر دی ہے۔ وہ شادی کی تیاری کرے۔ میں کیا کرتی بھلا؟ میں مجبور تھی۔ مال کے مکان گھر کے باہر اتنا شور مچا رہا تھا کہ میں مجبور ہو گئی ہوں۔ میں حماد کو لیے کہاں کہاں لے کر پھروں گی؟ ایک اکیلی عورت بے سہارا، ایک اکیلی عورت کا سارا زمانہ دشمن بن جاتا ہے۔ اگر مقبول نہ ہوتا تو ہمارے سر پر یہ چھت بھی نہ ہوتی۔ ابھی عید کے سیزن میں بہت وقت ہے، اور حال تو یہ ہے کہ اس بار سلائی کے لیے ایک بھی سوٹ نہیں آیا، کیونکہ مہنگائی ہی اتنی ہو چکی ہے، اور پھر وہ ہمیں اتنے عرصے سے راشن بھی تو دے رہا تھا۔ آخر حماد کے سر پر بھی کوئی ہاتھ رکھنے والا ہوگا۔ میں اکیلی اس کی خواہشات پوری نہیں کر سکتی۔ آہ میرے فرحان، زندگی بھی کیا رنگ دکھاتی ہے۔ جو ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا وہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آج بھی مجھے یہ شخص زہر لگتا ہے، مگر میں کیا کروں؟ مجبوری ہے۔ اس تنگ دستی میں حماد کا گزارا بڑا مشکل ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔